اب میں دعوت دیتا ہوں جناب قبلہ و کعبہ علامہ محمد اسلم ساکی صاحب سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے بعد جناب ذاکر غلام جعفر طیار صاحب، اور ان کے بعد جناب ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ اشنودی حجت خدا بآواز بلند تر صلوات۔ راحب اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم مولا محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جن احباب نے اس صف عزا کا اہتمام کیا ہے، ان کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اس عزاداری کا ثواب چودھری صابر حسین، چودھری رحمت علی، چودھری مشتاق حسین بٹی، چودھری رضی عباس بٹی و دیگر اس خاندان کے مرحومین کہ نامہ اعمال میں درج فرما۔ شب جمعہ کے صدقے سب مرحومین و مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کی زیارت، شفاعت، جوار نصیب فرما۔ سب شرکاء حاضرین مجلس کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ ہمارے مرحومین بالخصوص والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرما، عملی انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر الصلوات حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فرج الهم کاشف الغم یا غافر الذنب و یا قابل التوب یا خالق الخلق و یا رازق الانام یا رب العالمین بلندر صلوات اللہ ثم الصلاة والسلام على
رسوله الكريم المكي المدني العربي القرشي الهاشمي السراج المنير وكوكب الدري نبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا آنی بالقاسم محمد اللہم صلی علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق میراث أبيها سيدة نساء العالمين بلندر صلوات اللہ محمد وآلہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات پر محبت مجلس ذکر اہل بیت عظیم عبادت، جس عبادت کے لیے اللہ کی نوری مخلوق فرشتے بھی خواہش کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگرچہ مومنین چلے جائیں ہمیں وہ جگہ دکھائیں کہ جہاں مومنین بیٹھ کر ذکر اہل بیت سنتے ہیں۔ حیدریہ بہت عظیم عبادت ہے اور ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایسی محفل کہ جس میں محمد و آل محمد کا ذکر ہو، ان کی مصیبت بیان ہو، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ایسی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ عام محفل نہیں ہے، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 گھنٹہ ذکر حسین میں بیٹھنا۔ صحابی نے عرض کی کہ مالک مولا ایک طرف ذکر اہل بیت ہے، دین کی باتیں ہیں، قرآن و اہل بیت کا ذکر ہے، اور دوسری طرف کوئی
جنازہ ہے، ہم اس مجلس میں جائیں یا جنازے میں شرکت کریں؟ اور آپ کو جنازے کا بھی ثواب بتاؤں کہ جنازے تشییع جنازہ کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر قدم پر اللہ 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرتا۔ جنازہ پڑھنا، تشییع جنازہ کرنا۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، میت اٹھانے والا ہے، دفن کرنے والا ہے، تو ایک جنازہ نہیں، معصوم فرماتے ہیں 1,000 جنازے سے ہمارے ذکر کی محفل افضل ہے۔ 1,000 جنازہ، اور فرمایا 1,000 جنازہ نہیں، 1,000 رکعت نماز سے بھی ذکر اہل بیت افضل ہے۔ اور فرمایا 1,000 حج سے افضل ہے، 1,000 عمرے سے افضل ہے، 1,000 روزے سے افضل ہے، 1,000 صدقے سے افضل ہے۔ کیوں نہ افضل ہو کہ جس محفل میں آنے کے لیے اللہ کی نوری مخلوق فرشتے رکوع و سجود چھوڑ کر آنا پسند کرتے ہیں، خدا جانے ذکر کی کتنی اثر۔ یا ظاہر ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ جب آتے ہیں اہل بیت کے دروازے پر، تو جب ابھی بھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رب من تحت الکسا، ظاہر ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے اور میں تو اتنی مجلس نہیں پڑھتا، بہرحال ان کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ مجالس کی شرائط ہے، عبادت ہے نا، ذکر اہل بیت عبادت ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 گھنٹہ بیٹھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 گھنٹے میں اتنی طاقت تو ہے۔ یہ معصوم کے الفاظ ہیں، 1 گھنٹہ اتنی اہمیت کا تو حامل ہے کہ انسان کو 1 گھنٹہ گناہگار کو حر بنا سکتا ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جناب حر نے مجلس سنی نہیں ہے، آپ تو سن رہے ہیں اہل بیت کا ذکر، فقط اس نے آدھا یا اس سے بھی کم وقت سوچا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور جب لعین عمر سعد نے پوچھا ہے کہ حر کیوں پریشان ہے، تو جناب حر نے فرمایا کہ میں 2 راستے دیکھ رہا ہوں، توجہ کرنا، معرفت حسین کا معراج۔ فرمایا کہ میں 2 راستے دیکھ رہا ہوں، ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، مجلس 2 راستے دکھاتی ہے، مجلس حسین حق و باطل کا راستہ دکھاتی ہے، مجلس حسین ظالم اور مظلوم کی شناخت بتاتی ہے، مجلس حسین حر بناتی ہے۔ فرمایا کہ میں 2 راستے دیکھ رہا ہوں، ایک جنت کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا جہنم کی۔ یہ معرفت کی آنکھیں تھی، جس کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ یا علی جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں جس خدا کو دیکھا نہیں، میں جس کو میں دیکھتا نہیں ہوں میں اس کی عبادت ہی، لیکن فرمایا کہ یہ ان آنکھوں سے نہیں، میں نے دل کی آنکھوں سے اس کی معرفت کی ہے، اور اس کمال کی معرفت کی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں زمین و آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں، علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یا
فرمایا میں دو راستے دیکھ رہا ہوں، ایک جنت کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا، اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جہنم کی طرف راستہ جا رہا ہے اس میں سب کچھ ہے، اس میں حکومت ہے، اس میں دولت ہے، اس میں مال ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں دنیا کی، اور جو جنت کی طرف راستہ جا رہا ہے اس میں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ زہری زندگی ہے، مشکلات ہیں۔ تو اس عمر سعد نے پوچھا پھر آپ نے کون سا؟ فرمایا میں نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ مجلس حسین جنت اور جہنم کے راستے کو کلیئر کرتی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلس کی شرائط ہیں، عبادت ہے، مجلس حسین واجب ہے، اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس حسین اس طرح واجب ہے جس طرح نماز کے لیے وضو واجب ہے، نماز کے لیے طہارت واجب ہے۔ اب کتنا بھی نیک آدمی ہو فقط وضو کرے اور نماز نہ پڑھے تو اس وضو کا کوئی فائدہ جی، چاہے جتنا بھی ثواب ہے، وضو کر کے سو جائے تو پوری رات عبادت میں گزرتی ہے جی، لیکن وہ کہے جی پوری رات نماز پڑھی ہے، عبادت کی ہے، میں صبح کی نہیں پڑھتا۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ کے کلمات کسار میں ہے، مولا فرماتے ہیں جو مستحب واجب کو روک دے، میں علی کہتا ہوں اس مستحب کا کوئی فائدہ نہیں۔ واجب ہے عزاداری، مثل وضو، عزاداری کی شرائط، نماز کی شرائط ہے، حج کی شرائط ہے، روزے کی شرائط ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ظاہر ہے کہ نماز کی شرائط ہے، 4 رکعتی نماز ہے، آدمی کہے جی میں 3 رکعتیں پڑھتا ہوں، حالانکہ پہلی میں اللہ کا نام لیا ہے، سورۃ الحمد پڑھی ہے، دوسری میں بھی وہی ہے، رکوع بھی کی ہے، سجود بھی کی ہے، چوتھی رکعت نہیں ہے، 3 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا۔ 3 تو پڑھی ہیں، اللہ کا ذکر تو رکوع بھی کیا ہے، 3 رکعتوں کا ثواب، چوتھی رکعت پڑھے، سب کچھ کرے لیکن تشہد نہ پڑھے، ہاں جی، تشہد پڑھے لیکن محمد و آل محمد پر درود، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی کہتے ہیں اے آل محمد آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے بعد آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص ہے، نماز باطل ہے۔ ہر چیز کی، ہر عبادت کی شرائط ہے، حج کی شرائط ہے، روزے کی شرائط ہے۔ پورا دن روزے میں رہا ہے، 5 منٹ روزے میں رہتے ہیں، آدمی کہے جی مجھے تو جی پیاس لگی ہے، 5 منٹ 8 گھنٹے گزارے ہیں، 9 گھنٹے 10 گھنٹے، 5 منٹ میں کوئی ہوتا ہے جی؟ آدمی 10,000 کی کوئی چیز خریدے اور 10 روپے نہ دے تو آپ خود بھی کہیں گے جی سیال کوٹ کے ہیں کہ یار 10 روپے کا کوئی مسئلہ، 10,000 کی چیز ہے۔ 5 شرائط ہیں، عبادت تیری پسند کا نام نہیں، عبادت خدا کی مرضی، خدا کی اطاعت، جو شرائط ہیں جی، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، وہ کرنا پڑے گا جی، وہ ساری شرائط، لہٰذا جتنی بھی عبادات ہیں ان کی شرائط ہیں، اور عزاداری عبادتوں کی سردار ہے جس سے عقائد و اعمال بتائے جاتے ہیں۔ جس مجلس میں 1 گھنٹے کا اتنا ثواب ہے، ظاہر ہے کہ اس کی شرائط بھی موجود ہیں۔ آپ سن رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رب من تحت الکسا، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو یہ نہیں ہے عزیزان، بزرگان، محبان آل محمد، ذمہ داری ہے،
یہ منبر ہے، یہاں سے معصوم کی تعریف بتائی جاتی ہے، اس منبر سے توحید بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے مصر کے بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ اگر نہج البلاغہ میں توحید کے موضوع پر خطبات نہ ہوتے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ حقیقی خدا کہتے کسے ہیں۔ حقیقی توحید اگر صحیفہ کاملہ کی دعائیں نہ ہوتی، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا۔ یہ عزاداری معصوم کسے کہتے ہیں؟ ہے جی، پھر سوالات کہ جب رب حضرت جبریل نے پوچھا، تو یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جبریل جانتے ہیں، حضرت جبریل کا اتنا علم ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے پاس آیا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے، نہ ایک قدم آگے جاتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق ظاہر ہے کہ معصوم ہے۔ معصوم کی تعریف یہ ہے کہ معصوم کوئی گناہ نہیں کرتا۔ معصوم، یہ تو ہمارے عام ہے حالت میں کہ معصوم گناہ نہیں کرتے، گناہ کو جانتے بھی ہیں اور گناہ کرتے ہی نہیں، واجبات کو جانتے ہیں، مستحب پورا دین جانتے ہیں۔ جب آپ خود سنتے ہیں کہ مولا کائنات سے کسی نے آ کر پوچھا کہ جب نماز کے لیے آمادہ تھے اور یہ پلاننگ بنا کر آئے تھے کہ مسئلہ پوچھیں گے تو مولا بتاتے رہیں گے اول وقت نماز کا چلا جائے گا، اور جو فخر کرتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے طلوع ہوتے دیکھا ہے، لیکن آپ نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اول وقت میں جنگ صفین میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ یا علی جنگ میں میدان میں اوپر کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اول زوال ہو میں اللہ کی بندگی شروع کروں۔ تو مولا کائنات ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ یا علی کون سے جانور ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں اور کون سے آپ سنتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جن کے کان بہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہیں وہ تو تکبیرۃ الاحرام۔ اس کے بعد یہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو یہی سوچ کر آئے تھے کہ وہ گنے گئے بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ گنتے گنتے نماز کا وقت چلا جائے گا، اور مولا کائنات کا دعویٰ نعوذ باللہ۔ جب مولا کائنات سے بعد میں پوچھا یا علی آپ نے اتنی جلدی بتا دیا، تو مولا کائنات نے فرمایا غور کریں علم امام کیا ہے۔ یا علی امام نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 5۔ امام نے فرمایا سوچا ہی نہیں ایسے بتا دیا۔ فرمایا یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں 5 انگلیاں، کوئی بھی کہے۔ تو امام نے فرمایا جس طرح آپ کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہر وقت آپ کے ذہن میں ہے، پوری کائنات کا علم علی کے ہر وقت ذہن میں۔ حیدری، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں۔ جب آپ سنتے ہیں کہ جناب صحرا سے گزر رہے ہیں تو جناب کمبر نے چونٹیوں کو دیکھ کر کہا کہ الحمدللہ الذی، ہاں جی حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ان چونٹیوں کو خلق فرمایا ہے، جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے کمبر یہ نہ کہو کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، بلکہ کہو کہ
الحمدللہ، حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ان چونٹیوں کو خلق فرمایا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مولا کیوں تعداد آپ جانتے ہیں؟ امام فرمایا فقط تعداد نہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان چونٹیوں میں کون سی نر ہے اور کون سی مادہ ہے۔ اور جب ایک دہریہ کمیونسٹ چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور امام کا وہ دعویٰ کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو اس نے کچھ دن پہلے ایک شیشی میں گوشت کو بند کیا، اس میں پانی ڈالا، اور اس میں 2-4 دن کے بعد وہ جانور بن گئے، اور امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ زمین پر اس نے ان جانوروں کو پھینکا اور ادھر ادھر چلنے لگے، تو کہا کہ آپ کہتے ہیں میرا بھی خالق ہے، پوری کائنات کا مخلوق کو خلق کیا ہے، میں بھی ان کیڑوں کا خالق ہوں، میں بھی ان جانداروں کا خالق ہوں۔ تو امام مسکرا کر بولے، کہا کہ اگر آپ ان کے خالق ہیں تو بتاؤ ان میں نر کون ہے اور مادہ کون ہے؟ تو یہ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ یہ خود خالق ہوتا تو بتاتا۔ تو امام نے فرمایا کہ میں عبد خدا ہوں، عبد خدا ہو کر میں جانتا ہوں کہ ان میں نر کون ہے اور علم امام کتنا ہے۔ اور امام کا معصوم کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کی عظمت، معصوم کی عظمت، رسول کی عظمت، جس کو خود قرآن کہتا ہے یہ انبیاء جن کا دیکھنا عام دیکھنا نہیں ہے، جن کا سونا عام سونا نہیں ہے، معصوم کا خواب عام لوگوں کا خواب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب امر الہی ہے، نبی جس طرح سامنے سے دیکھتے ہیں پشت کے پیچھے بھی وہی دیکھتے ہیں۔ نبی کی سماعت، نبی کی بصارت، وہ معصوم ہیں، اشتباہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، پوری کائنات کا علم ہے، کیوں اشتباہ کریں؟ اگر اشتباہ کرتے ہیں تو ان معصوم کا قصور نہیں، پھر بھیجنے والے کا، کہ جس خالق نے ان کو معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، جو اصل بات آپ کو کرنی ہے، نعوذ باللہ، مجلس وہ قبول ہوندی ہے جس نو زہرا پسند کرے، مجلس وہی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے جس کو حسین پسند کرے، جس کی قرآن و اہل بیت تصدیق کریں۔ یہ چیزیں سوچ کر، ذمہ داری ہے، عزاداری ہے، عبادت ہے، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ جبریل کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ نہ، یہ تجاہل عارفانہ ہے۔ سوال کی 5 قسمیں ہے کہ خود اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا۔ کیوں پوچھ رہا ہے؟ توجہ ہے، اللہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ اللہ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا قیامت کے دن، آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے خدا مانے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی ایسا، اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موسیٰ اپنے عصا کے خود فضائل پڑھے، خود اس عصا کی، ڈنڈے کی اہمیت کو بتائے۔ حضرت جبریل اگر اہل بیت کا تعارف کراتے تو کوئی اتنا مہم، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رب من تحت الکسا، اے پروردگار تم ان اہل بیت کا قصیدہ پڑھو۔ جب بڑا ہو تو چھوٹے کی اہمیت، معصومین
دنیا میں آتے تھے، ولادت بسعادت ہوتی، نام رکھنے کے لیے بی بی کہتی ہے کہ یا علی آپ نام رکھیں، مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرا سردار موجود ہو تو میں کیوں نام رکھوں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جب اللہ ہے تو میں ان کا، جس نے ان ہستیوں کو بھیجا ہے، دیکھیں 14 معصومین کے نام خود اللہ نے تجویز کیے ہیں، خود اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ تعارف ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ کس کے پاس وحی لے کر جانا ہے۔ یہ تو پھر قرآن میں نعوذ باللہ ایسا ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین خدا ہیں، وحی کے امین ہیں۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ہستی کے پاس جانا ہے، یہ تو قرآن کی مخالفت ہے، یہ تو اہل بیت کی مخالفت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے کبھی اشتباہ نہیں کرتے، معصوم۔ اور حضرت جبرائیل مولا کائنات کے شاگرد ہیں۔ جی جب مولا کائنات آئے تو حضرت جبرائیل نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، تو پاک پیغمبر نے پوچھا جبرائیل کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا میرے استاد آ رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے کیسے استاد؟ فرمایا جب اللہ ہم کو خلق فرمایا، اللہ نے ہمیں خلق فرمایا تو پوچھا، سوال کیا کہ یا جبریل آپ کون ہیں اور میں کون ہوں؟ میں نے کہا انت انت و انا انا، آپ ہیں اور میں ہوں۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہ نوجوان مولا کائنات نے کہا جبریل اگر اللہ پوچھے کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں، کہہ دو انت ربک الجلیل وانا عبدک الذلیل، آپ میرے رب جلیل ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب حضرت آدم نے وہ نظر کی تو دیکھا کہ پنجتن پاک کا نور تھا، تو کہا میرا اللہ مجھ سے پہلے یہ ہستیاں، فرمایا آدم یہ ہستیاں وہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ یہ اہل بیت کی شان، ان کی عصمت، جبرائیل کی عصمت و طہارت ہو، ان کی شان، یہ اشتباہ، یہ بھولنا، یہ معصوم میں نعوذ باللہ نہیں ہوتا۔ اگر معصوم فرشتے کو پتہ نہیں، رسول کو پتہ نہیں، امام کو پتہ نہیں، تو یہ بھیجنے والے پر اشکال ہوگا۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ یہ خدا کے نمائندے ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نمائندے نہیں ہیں۔ مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام ولی خدا کی معرفت نہ کر سکا، وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ شیعہ سنی کے درمیان متفقن علیہ حدیث ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کی معرفت کرنی ہے، امام بنانا نہیں ہے۔ امام بنانا اور ہے، معرفت کرنا بنائے گا وہی جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہدایت کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے وقت کے امام، کیونکہ ایک نوجوان نے وہ کہا ہے کہ امام زمانہ، اور ضروری ہے اس وقت اصل صف ازا کے وارث امام زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد ولی خدا کی معرفت کے صاحبان علم تشریف فرما ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ معرفت کے 3 درجے
حصے اور 3 حصوں پر مشتمل ہے معرفت۔ امام کی معرفت، ولی خدا کی معرفت، حجت خدا کی معرفت۔ معرفت کے بغیر عبادت بھی گناہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ ولایت سے دور ہو کر اگر کوئی نماز پڑھے، کوئی عبادت کرے، اس کی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے تاریخ بھری پڑی ہے۔ کربلا والے کوئی کافر نہیں تھے، جو ولی خدا کے مقابلے میں آئے، جو حجت خدا کے مقابلے میں آئے، کافر نہیں تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ساری چیزیں تھیں، حتیٰ کہ عمر سعد حافظ قرآن تھا۔ بہت بڑی نعمت ہے حفظ قرآن، لیکن اگر ولی خدا کے مقابلے میں ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ معرفت نہیں ہے تو قرآن کا بھی کوئی فائدہ۔ معرفت 3 طریقوں سے ہے۔ اول یہ ہے کہ وقت کے امام کی معرفت کریں، ان کے نسب کو جانیں، اور یہ وہ امام ہیں کہ جس کے بارے میں 14 معصومین میں سے سب سے زیادہ احادیث آخری امام کی عظمت اور انتظار اور ان کی امامت اور ولایت پر سب سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ جتنی احادیث، کیونکہ آخری حجت کی انتظار فقط شیعہ نہیں کر رہے، فقط مسلمان نہیں ہے، پورا عالم اسلام آخری منجی عدل و انصاف کی حکومت کے قائم کرنے والے کی انتظار کر رہے ہیں۔ جزئی اختلاف ہیں شیعہ سنی اور دوسروں کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ ہے کہ جو آخری امام ہوگا وہ فرزند فاطمہ الزہرا ہوگا۔ اللہم صلی علی امام کی، اللہم صلی علی امام کی معرفت کے، امام کے نسب کو پڑھے۔ معصوم ابن معصوم کس کے فرزند ہیں، والدہ کتنی عظمت کی مالک ہے، والد کی کیا عظمت ہے، کس کے فرزند ہیں، اس کا نسب پڑھے، امام کی تاریخ پڑھے، امام کی غیبت صغریٰ پڑھے، امام کی غیبت کبریٰ پڑھے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر مومن پر ضروری ہے کہ امام کے موضوع پر کم از کم 2 کتابیں پڑھے، نہ فقط نام، باقاعدہ ان کی پوری کہ غیبت کبریٰ کیا ہے، غیبت صغریٰ کیا ہے، غیبت صغریٰ میں کیا فرائض ہیں ہمارے ذمے، کبریٰ میں کیا ہیں، انتظار، یہ ساری چیزیں نائبین کے حالات زندگی ہیں جی، کہ امام کے کون نائب بنے، غیبت صغریٰ میں ہاں جی، غیبت کبریٰ میں کیا ہے، امام کی پوری حالات زندگی کو پڑھے۔ یہ پہلی معرفت ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے معرفت کی کہ امام کی حالات زندگی کو پڑھے۔ دوسری معرفت یہ ہے کہ امام کی عظمت کو پہچانے، کہ امام کہتے کسے ہیں، معصوم حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف، اللہم صلی علی۔ علم کیا ہے، ان کی شجاعت کو پڑھے، ان کے زہد و تقوی کو پڑھے، ان کی عظمت کو پڑھے، کہ امام کی عظمت اتنی ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کہتے ہیں کہ کاش میں اپنے آخری فرزند کے زمانے میں ہوتا۔ عظمت امام یہ ہے کہ جس کے پیچھے نبی خدا، رسول خدا، صاحب شریعت، صاحب کتاب،
عیسیٰ جیسے نبی مقتدی ہوں۔ ان کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم نبی نماز پڑھیں۔ ان کا علم کتنا ہے، معصوم کا علم جانے۔ ہر معصوم اپنے وقت کے جی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ علم امام کیا ہے؟ مولا کائنات، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک عبداللہ نامی شخص جس نے بصرے کا ہے، اس نے منت مانی، مریض ہو گیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو امام مولا کائنات کے پیچھے جا کر نماز جمعہ ادا کروں گا۔ یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو گیا، میں گیا روز جمعہ کو کوفہ پہنچا، مولا کے پیچھے میں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب مولا کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مریض ہوا، پھر میں نے منت مانی۔ اپنے حالات سے امام کو آگاہ کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ عبداللہ نامی شخص یہ سوچ رہا تھا، اور جب امام کے قریب پہنچا تو امام نے اس کے کندھے پر، شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، عبداللہ اب صحت یاب ہو گئے ہو۔ یہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ مولا کو کس نے بتایا ہے کہ میں مریض ہوا اور پھر صحت مند ہو گیا؟ میں نے کہا کہ مولا آپ کو کس نے بتایا کہ میں مریض تھا؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں، عبداللہ اگر آپ کی دکھ، تکلیف، خوشی اور غمی کا مجھ امام کو اگر پتہ نہیں ہے تو ہم آپ کے امام کیسے ہیں؟ یا اگر ہماری خوشی اور غمی سے امام آگاہ نہیں ہے تو پھر امام جانتے ہیں، امام زمانہ کی عظمت کو پہچانے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں۔ امام ہمارے ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کتنا پکا عقیدہ ہے ہمارا کہ معصوم کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، معصوم ہمارے حالات سے آگاہ ہیں، کہ حجت خدا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں ہوں، کہیں ہوں، امام موجود ہیں اور 14 معصومین کی سیرت کے وارث ہیں، ہماری حالات سے آگاہ ہیں، ہماری محفلوں سے۔ یہ فقط عقیدہ تو نہیں ہے کہ ہماری محفلوں میں امام آتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ ہو کہ ہمارے گھر میں فلاں شخص آنے والا ہے تو شخصیت کو دیکھ کر ہم گھر کا ماحول بناتے ہیں۔ یہ فقط عقیدہ تو نہیں ہے، یقیناً معصومین کے ارواح طیبہ مجلس میں آتے ہیں، امام زمانہ بنفس نفیس آتے ہیں، طی العرض ہیں، امام چاہیں تو ہر مقام پر۔ آیا یہ کیا خالی عقیدہ ہے یا عملی طور پر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام آتے ہیں؟ عمل سے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ امام پر کتنا ہے، عمل سے پتہ چلے گا۔ اس لیے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم آپ کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، آپ ہمارے امام ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں مشکل نہیں ہے، اگر اللہ کے واجبات کو ادا کر رہے ہو
اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ رہے ہو تو یہی ہماری ولایت ہے۔ یہی ہماری امامت ہے، اس لیے کہ ہم حجت خدا ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی اطاعت کرانے آئے ہیں، توحید بتانے آئے ہیں۔ ہماری محفلیں ایسی ہوں جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ امام نے آنا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں ایک عالم دین آنے والا ہے، وہ عالم دین کو فلم دکھائے گا، وہ خواتین کی تصویریں دکھائے گا، ماحول بنائے گا۔ ہم بھی کبھی جاتے ہیں تو حتیٰ کہ اپنی خواتین کی تصویروں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ٹی وی پر پردہ ڈال دیتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ عالم دین کے لیے اہتمام کرتے ہو جس کا پتہ ہے کہ کتنے بجے آنا ہے، اور جس امام کے لیے پردوں کی کوئی ضرورت نہیں، عالم سے چھپاتے ہو، اور جن کو پردوں کی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی۔ فرمائے امام کی عظمت کو جانو، امام کا علم کتنا ہے، عقیدہ رکھنا کافی نہیں۔ جب امام دیکھتے ہیں تو پھر امام کے سامنے وہ کام کرو کہ جو امام کو پسند ہے۔ شیعتنا یفرحون بفرحنا، امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، ہماری غمی میں غم مناتا ہے۔ معرفت حاصل کریں کہ امام کی خوشی کس کام میں ہے۔ یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ کوئی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ کائنات کے وارث کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ جس سے دور ہو کر اگر عبادت بھی کریں گے تو عبادت منہ پر ماری جائے گی۔ عقیدہ رکھیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمی میں کتنا قاعدہ کلیہ دیا ہے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ اسی ایک فرمان پر اگر ہم عمل کریں اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کریں کہ امام کس چیز پر خوش ہوتے ہیں اور کس چیز پر غم مناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے، نمازی ہے، نیک ہے، اگر نوجوان صبح دیر سے اٹھتا ہے تو اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہے، آپ جیسے ہیں، والد جب سنتا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، دکھی ہوتا ہے، میرا بیٹا فلاں محفل میں جاتا ہے، والد دکھی ہوتا ہے۔ جو کائنات کا امام ہے اسے کوئی دکھ نہیں، والد نے دین تو نہیں بچایا۔ جس امام کو پتہ ہے کہ اس دین پر کتنا خرچ ہوا ہے وہ نہیں روئے گا۔ نہ رکھیں عقیدہ کہ امام دیکھتے ہیں، نہ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر عقیدہ رکھتے ہو کہ امام پردوں کا محتاج، والدین سے موبائل چھپاتے ہو، امام کے بارے میں تو آپ کا عقیدہ ہے کہ امام کو گھر کو چھپانا، محفل کو چھپانا، کتنی کوشش کرتے ہو۔ محفلیں صحیح کرو، عقیدہ پکا ہو۔ اس لیے امام فرماتے ہیں اگر کسی کا عقیدہ دیکھنا ہے تو اس کا عمل دیکھو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ اور آخرت پر، در حقیقت یہ مومن کیوں فقط زبان سے کہتے ہیں۔
عمل دیکھو تو ان کا عمل عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صلی اللہ، ایک علاقے سے مال امام اور خمس اور زکوٰۃ کچھ لے کر آدمی گئے، تو امام نے اس طرح انہوں نے اشرفیاں سونے کی وہ زمین پر رکھی، تھیلیاں تھیں، تو امام نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، پھر کہا کہ اس کو بھی اٹھا لو۔ یہ حیران ہو گئے کہ سکوں میں سے چند سکے امام کہتے ہیں ان کو اٹھا لو، ان کی ہمیں ضرورت، مولا کیوں ضرورت نہیں؟ فرمایا یہ سود کا مال ہے، ہم طاہر ہیں۔ کہاں سے لے کر گیا؟ بصرہ سے مدینہ آیا، اتنی علم و معرفت، اتنی بصارت ہے کہ چند سکوں میں سے اس سکے کو اٹھا کر دیا کہ ہم تطہیر کے وارث ہیں، ہم سود کا پیسہ نہیں لیتے۔ معرفت امام، آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، کتنے حلال کے ہیں، کتنے، عقیدہ رکھو، ایمان رکھو۔ اگر مجلس میں آ سکتے ہیں تو آپ کی شادی حال میں بھی امام آ سکتے ہیں۔ یفرحون بفرحنا، جو ہماری خوشی کے ساتھ خوش ہوتا ہے، نہ تمہاری خوشی کے ساتھ ہم خوش ہوتے ہیں۔ معیار اور میرٹ امام کی خوشی ہے، ہماری خوشی امام کو دیکھو کہ امام کیا کہہ رہا ہے، امام کیا کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عالم دین روتے ہیں جب شادی حال میں جاتے ہیں، اور شادی کے وارث خوش ہوتے ہیں۔ ہماری خوشی معیار نہیں ہے، اہل بیت کی خوشی معیار ہے۔ کس بات پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں خوشی ہو؟ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، محفل ہے، جشن ہے، برتھ ڈے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ دیکھو کہ کون کون سی چیز امام کو پسند ہے۔ ان کی خوشی میں خوشی کرو، اور جب غمناک ہوتے ہیں تو ان کی غمی میں غم منو۔ اصل عزاداری کے وارث کتنا روئیں گے؟ 5 ہستیوں کے بارے میں ہے کہ بہت روئی ہیں۔ حضرت یعقوب نبی، حضرت آدم، حضرت نوح کے بارے میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ جناب فاطمۃ الزہرا کے بارے میں بہت قیمتی آنسو ہے، اس کی حفاظت کریں، بہت قیمتی لمحات ہیں یہ، اس کی محافظت کریں۔ اس لیے کہا گیا معصوم، بہت ساری روایات ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے شاید۔ معصوم فرماتے ہیں عمل کرنا آسان ہے، عمل کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز کو باقی رکھنا، ان قبلت قبل ما سواہا، قبول ہوئی تو دوسری چیزیں، اس کا مطلب ہے پڑھنا اور ہے، قبولیت کے معیار تک پہنچانا اور ہے۔ اس کی شرائط ہیں، نہیں قبول ہوگی۔ اگر شرائط پوری نہیں ہیں تو عزاداری کی محافظت کریں، ان آنسوؤں کی حفاظت کریں۔ یہ کوئی عام آنسو ہیں، یہ کوئی عام ذکر ہے؟ من بکا علی الحسین، جو روئے او اب کا او تبا کا، معصوم فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، رونے کی شکل بنائے تو امام معصوم فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہے۔
کتنا قیمتی آنسو ہے. آنسو کی کوئی عظمت نہ ہوتی تو زہرا بابے کے غم میں نہ روتی. اتنا روئی کہ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ یا علی زہرا کو کہیں رونے کا وقت مقرر کرے. عظمت نہیں سمجھے کہ مظلوم کی مظلومیت پر رونا کتنا عظیم ہے. فرمایا یا علی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں بلند آواز سے نہیں روتی. مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں زہرا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ کیوں انہوں نے کہا کہ وقت مقرر کرے، کہ جب زہرا روتی تھی تو مدینے کی زمین اداس ہو جاتی تھی. اب محرم کے ایام آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اداس نظر آتی ہے. اس بی بی کے گریے پر کیوں نہ مدینے کی گلیاں اداس ہوں کہ جو بابے کی قبر پر آ کر کہتی ہے بابا سبت علیہ مصائب. کسی نبی کی بیٹی نے اس جیسا دکھ بھرا بیان نہیں کیا جو نبیوں کے سردار کی بیٹی نے بابا کی قبر پر. فطرت تو ہے کہ آ کر کہتی بابا آپ کی جدائی کے بعد لوگوں نے دلاسے دیے ہیں، مسلمانوں نے تسلیاں دی ہیں، لیکن آپ کی جدائی برداشت نہیں. فرمایا بابا تیرے جانے کے بعد جو مشکلات جو مصیبتیں مجھ زہرا پر آئی ہیں، اگر دلوں پر آتی تو رات کی شکل اختیار کرتی، پہاڑوں پر آتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. رونے کا وقت مقرر کرے. پہلا امام بارگاہ جس کو خود مولا کائنات نے بنایا ہے، بیت الحزن، رونے کی جگہ. بی بی اپنے گھر سے چل کر، یہ سنت ہے بی بی کی، جو آپ گھر سے چل کر مظلوم کی مظلومیت میں آ کر روتے ہیں. زہرا اپنی مظلومیت پر خود روئی ہے، اپنی مظلومیت پر روئی ہے، اپنے محسن کی شہادت پر روئی ہے، اپنے پہلوؤں کو روئی ہے، اپنے بابا کو روئی ہے، اپنے وارث کی مظلومیت پر روئی ہے. جب پوچھا گیا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب سلام نہیں کرتے. فرمایا زہرا بات جہاں تک نہیں، اب تو حالت مظلومیت کی یہ ہے کہ میں لوگوں پر سلام کرتا ہوں، مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا. اس مظلومیت پر زہرا نے آنسو بہائے ہیں، علیحدہ امام بارگاہ. لیکن ان ظالموں نے اس امام بارگاہ کو، بیت الحزن، رونے کی جگہ کو بھی ختم کر دیا. اور چوتھی ہستی، پانچویں ہستی امام زین العابدین، جس نے رو کر بتایا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ امام واقعہ کربلا کے بعد اتنا روئے کہ خون کے آنسو، اس کی لکھتے ہیں کہ امام اتنا روئے کہ آنکھوں پر زخم بن گئے تھے. جب آنسو بہتے تھے تو ان زخموں سے خون بھی. اور دوسرا ہے کہ رونے کی انتہا. کیوں نہ روتے؟ آپ 1400 سال کے بعد رو رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو نہیں ہے کہ امام حسین کی حالت کیا تھی. آپ نے جناب علی اکبر کے سینے میں برچھی کو نہیں دیکھا، علی اصغر کی لاش کو نہیں دیکھا. امام زین العابدین جب بابا کی لاش پر آتے ہیں تو حالت متغیر ہو گئی. بی بی زینب نے سنبھالا، اے سجاد، اے بیٹے آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. فرمایا پھوپھی اماں میری حالت کیوں نہ ہو اس طرح، دیکھا نہیں ہے 22 سالوں کا بیٹا بھی موجود ہو اور بابے کی لاش کی حالت یہ ہو. میں کتنا مظلوم ہوں، لیکن اس کو نہیں روئے، پھر بھی صبر کر کے برداشت کیا. کوفہ میں آئے، شام میں آئے. واقعہ کربلا کے بعد جب بھی امام سے پوچھا جاتا کہ اے مولا سب سے زیادہ مشکلات کہاں گزری، کہاں تکلیفیں آئیں، یہ نہیں کہا کہ جناب علی اکبر بھائی کی لاش کو دیکھا، بابے کی لاش کو دیکھا، علی اصغر کی لاش کو دیکھا، چاچا عباس کے بازوؤں پر نہیں، 10ویں کی رات، 11ویں کی رات نہیں. فرمایا رو کر کہتے تھے الشام
الشام، کہ میرے سامنے رسول زادیاں. امام نے کہا تھا نا یزید کے دربار میں، اور یزید اگر اس وقت اللہ کے رسول ادھر ہوں تو کیا حالت ہوگی اس کی، کہ ان کی بیٹیاں اسیر ہو کر ظالم شرابی کے دربار. نانے کی قبر پر آ کر امام نے بیان کیا ہے، وضع خدہ علی قبر جدے، اپنے رخسار نانے کی قبر پر رکھ کر کہتے ہیں نانا انا جی کا یا جدہ ہو یا خیر مرسل، نانا میں تجھے خبر دینے آیا ہوں تیرا حبیب حسین پیاسا ذبح ہو گیا. نانا فقط حسین نہیں ذبح ہوا، نانا تیری ساری نسل ختم ہو گئی. نانا ہمیں ایسے اسیر کیا گیا جس طرح بے وارث غلاموں کو اسیر کرتے ہیں. نانا ایک رسی تھی جس میں میری گردن بند تھی، میرے بیٹے علی اکبر جناب باقر کی اسی رسی میں گرفتار تھے، اسی رسی میں پابند تھے، میری بہنیں میری مائیں. نانا سکینہ بھی میری بہن اسی رسی میں پابند تھی. رو کر کہتے ہیں کہ نانا جب ہم تھک کر زمین پر بیٹھتے تھے تو یہ ظالم تازیانے مارتے تھے. نانا میری پسلیاں درد کرتی ہیں. یہ امام زین العابدین نے آ کر اپنے نانے کو اپنے دکھ بتائے، لیکن جب جناب زینب اپنے نانا کی قبر پر آئی ہے نا تو عجیب ہی. علامہ اختر عباس نجفی استاد بزرگوار یہ روایت پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بی بی نے نانا کی قبر کو گلے لگا کر کہا نانا اگر تیرے پاس مرد نہ ہوتے، نانا فقط سجاد کی پشت زخمی نہیں، نانا مجھ زینب کا سر زخمی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم وسیعلم الذین